بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں رب العزت ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، لیکن بدعتی عبادت تو آپ کی کرتے ہیں لیکن نیاز پیرانی پیر سے دیتے ہیں۔ شاباش، عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن کام اپنا چلاتے ہیں، نبی کی سنت نہیں مانتے۔ ہم نے لمبی چوڑی عبادت بریلوی اینڈ کمپنی کے ذریعے بنائی ہے۔ عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن مدد و نصرت کے لیے ہر قبر کو بلاتے ہیں جس پہ جھنڈا لگا ہوا ہو۔ ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علی مشکل کشا، پیرانی پیر کو کہتے ہیں غوث اعظم، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں۔ زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، لے زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، کتنا بڑا ظلم اور بے ادبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میری، وہ کہتے ہیں معین الدین چشتی کی۔ استغفر اللہ۔ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خان کابلی کے لیے خط شائع کیا تھا الحق وغیرہ میں، اے ذوق کسی ہمدم دیری نہ کا ملنا، اور کم نہیں ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ایک دن ملنگ بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر آیا، بادشاہ سلامت کے دربار پر چلا گیا تو لوگ کھڑے تھے سنتری وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو کہے کہ آپ کا ایک جنگل کا ساتھی آیا ہے۔ لوگوں نے پہچان لیا، وزیروں نے کہا یہ ہم جانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلے آپ اندر۔ ملنگ بادشاہ اندر آیا، بادشاہ مسلمان تھا، وہ نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ نمازوں کے بعد دعا مانگنا قرون اولیٰ سے اب تک رائج ہے۔ شیخ محمد عابد سندھی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، میں اپنے مقام پر اس پر بحث کروں گا انشاءاللہ۔ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد دعا کے قائل ہے، بخلاف اہل باطل کے کہ وہ کبھی ایک دعا کے منکر ہے کبھی دوسری دعا کے منکر ہے۔ اصل میں رحمت خداوندی سے محروم ہے، اس لیے ان کو ساری علت و قبح دعا میں نظر آتا ہے۔ اور میں اپنے مقام پر کہوں گا کہ جب تک کوئی معنی موجود نہ ہو، ادلہ سب کے سب عمومی دعوات کے لیے کافی ہے۔ جب بادشاہ سلامت دعا سے فارغ ہو گیا، اٹھ گیا اور جنگل کے ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغل گیر ہوا، دعا و سلام، خیریت، خوش، تواضع وغیرہ جو بادشاہ کو کرنی تھی فوراً منگوائی، اور ملنگ بادشاہ سے کہا کہ ملنگ بادشاہ جو مانگو مانگو میں دوں گا، یہ پورا شہر میرا ہے۔ ملنگ بادشاہ نے کہا میں جب آیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ کہا آپ کا تو پورا شہر ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ کہ او ملنگ بادشاہ، بڑے بڑے دشمن ہیں، بڑے خطرے ہیں، بڑی سازشیں ہیں، شہزادوں کے لیے مستقبل کی بڑی فکریں ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی ہم پریشان ہیں۔ تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس بادشاہ سے مانگتا رہوں گا جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بھی محتاج ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اجمالی بیان ہو رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سکھا، ہمیں دکھا، ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اہدنا، اہدنا، ہدایت دو قسم کی ہے، ایک اجمالی ہے جس کو کہتے ہیں ایرات الطریق، راستہ بتانا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، راستہ بتا سکتے ہیں۔ ایک تفصیلی ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، انک لا تہدی من احببت، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہر لمحے
ہم رہنمائی کے محتاج ہیں، اور پھر یہ رہنمائی دیر تک رہے، جس کو کہتے ہیں استقامت علی الہدایت، استقامت علی الہدایت۔ الصراط المستقیم، ذالک الکتاب آگے آئے گا، وہ صراط مستقیم یہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ الصراط المستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم۔ اور وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے، الصراط المستقیم، ومنها جائر، اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں، منحنی ہیں، کج ہے، پگڈنڈیاں ہیں۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔